السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر ہے 232 کا۔ اور اذا جب طلقتم النساء تم طلاق دو عورتوں کو، فبلغنا اور وہ پہنچ جائیں، اجلہن اپنی عدت کو، فلا تعضلوہن بس نہ منع کرو انہیں، ان ینکحن کہ وہ نکاح کر لیں، ازواجہن اپنے خاوندوں سے، اذا ترادوا جب کہ وہ راضی ہوں، بینہم آپس میں، بالمعروف اچھے طریقے سے، ذالک یہ یوعظ نصیحت کی جاتی ہے، بہ اس سے، من کان منکم جو تم میں سے، یؤمن ایمان رکھتا ہے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، ذالکم یہ ازکی لکم پاکیزہ ہے تمہارے لیے، واطہر اور صاف ستھرا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم لا تعلمون نہیں جانتے۔ اب طلاق ہو چکی ہے اور ان کی عدت پوری ہو چکی ہے۔ ویسے تو شرعی جو صورت ہے وہ عدت شوہر کے گھر میں ہی پوری کر سکتی ہے عورت، لیکن اگر وہ جانا چاہے اور عدت دوسرے گھر میں پوری کرنا چاہے، یعنی کہ اپنے میکے میں یا کسی اور جگہ پہ، تو کر سکتی ہے اپنے بھائی کے گھر میں، لیکن اگر وہ شوہر کے گھر میں بھی کرنا چاہ رہی ہے تو شریعت کی طرف سے اس کو اجازت ہے کہ وہ کر سکتی ہے۔ اب جب اس کی عدت پوری ہو گئی ہے طلاق کے بعد، یعنی کہ 3 حیض کے بعد یا 3 ماہ کے بعد، تو وہ نکاح کر سکتی ہے جس بھی شوہر کے ساتھ راضی ہوں، یعنی کہ وہ دونوں میاں بیوی جہاں راضی ہوں وہ بیوی نکاح کر سکتی ہے۔ عرب میں یہ رواج تھا کہ اگر باپ چھوڑ جاتا تھا نا بیوی کو، تو بیٹا اپنی ماں سے نکاح کر لیتا تھا۔ کس قدر کبیر رسم تھی! اللہ پاک نے ہمیں بہترین دین دے کر اس رسم سے بچایا اور ہماری عزتوں کی حفاظت کی ہے، اور اس نے ہمیں اسلام دے کر ہم پہ احسان کیا ہے۔ ہم عبادت کر کے اس پر احسان نہیں کرتے، بلکہ اس نے ہم پر احسان کیا ہے اپنا بہترین دین ہمیں عطا فرما کے، جس میں بیوی اور ماں کے الگ الگ درجات اس نے رکھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر وہ دونوں میاں بیوی راضی ہیں تو وہ شادی کر سکتی ہے عورت، بلکہ بہتر یہی ہوتا ہے کہ عورت کی جلد شادی کر دی جائے، تاکہ اس کا جو ٹوٹا دل ہے وہ بھی جڑ جائے، اس کی لائف سیٹلڈ ہو جائے، وہ کمتری کا شکار نہ ہو، کمپلیکس میں نہ پڑ جائے وہ۔ تو یہ نصیحت ہے اس کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ نہ تو شوہروں کو زبردستی کی اجازت ہے کہ وہ طلاق یافتہ بیوی کے پیچھے پیچھے پھریں اور کہیں کہ تم میری تھی، اب میں تمہیں کسی کی ہونے نہیں دوں گا، جیسے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نصیحت کر رہا ہوں ان مردوں کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وہ بیویوں کو اس کام سے نہ روکیں، وہ جس سے شادی کرنا چاہیں انہیں اجازت دی جائے، یہ تمہارے لیے بھی پاکیزہ ہے اور ان کے لیے بھی صاف ستھرا ہے۔ جب تک زندہ ہے نا انسان، تب تک وہ خوشیوں کو بھول جائے، وہ خوش رہنے کے لیے نہیں آیا۔ آدم علیہ السلام یہاں روتے ہوئے آئے ہیں، تو بس یہی سوچ کے رہنا ہے کہ یہ سب کچھ دائمی نہیں ہے، عارضی ہے، تب انسان یہاں پہ خوش رہ سکتا ہے، ورنہ وہ روئے گا ہی، کیونکہ زندگی خوشیاں، آسانیاں اور رحمتوں کا نام نہیں ہے۔ زندگی جہد مسلسل کا نام ہے، اٹھ کے بیٹھنے کا نام ہے، جینے کا نام ہے، اور اس میں میکسیمم ٹائم میں اپنے آپ کو استعمال کرنے کا نام ہے، اس کو یوٹیلائز کرنے کا نام ہے، اس کو ضائع کرنے کا نام نہیں ہے۔ قبر میں جا کے لمبی لائف ہے سونے کے لیے، اور وہاں پہ ہم کچھ کر نہیں پائیں گے، لیکن یہاں پہ ہمارے پاس وقت ہے، ہمیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ والوالدات، اور یہ والدہ سے لفظ نکلا ہے، اور مائیں، یرضعن دودھ پلائیں، اولادہن اپنی اولاد کو، حولین کاملین 2 سال پورے، لمن ارادہ اس کے لیے جو ارادہ کرتا ہے یا چاہتا ہے، ان یتما کہ پورا کرے، الرضاعۃ دودھ کی مدت۔ رضاعت ایک پیریڈ ہوتا ہے جو 2 سال کا ہوتا ہے، جس میں ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اس وقت کو یعنی کہ پیدائش سے لے کے 2 سال تک کی عمر کے وقت کو مدت رضاعت کہا جاتا ہے۔ اور یہ مدت رضاعت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پوری کرنی چاہیے۔ یہ جو ہمارے ہاں خاندانی منصوبہ بندی کا ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے، اگر وہ اس کو چھوڑ کے یعنی کہ ان کے جو بھی طریقے ہیں وہ صحت کے لیے اتنے اچھے ہیں نہیں، ان کے سائیڈ ایفیکٹس ہی ہیں، بہتر یہ ہے کہ ماں اپنی اولاد کو دودھ پلائے۔
جب وہ 2 سال تک دودھ پلانے کی نیت کرے گی تو آٹومیٹکلی اگلے بچے میں 3 سال کا وقفہ ہوگا، اور اس کا فائدہ انسان کو 40 سال تک ہوتا ہے۔ جو مائیں اپنی اولاد کو دودھ پلاتی ہیں اور وہ 40 سال تک ان کی ہڈیوں میں اس کی جو طاقت اور قوت ہوتی ہے وہ موجود ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک نے ماؤں کو 2 سال دودھ پلانے کا حکم اسی لیے دیا ہے کہ ماں اپنے بچے کو 2 سال تک میکسیمم پالے، اس کی ٹیک کیئر کرے، کیونکہ یہ ٹائم بڑا بچے کی کیئر کا ہوتا ہے۔ وہ خود سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، اسے سب کچھ اس کی ماں نے ہی کر کے دینا ہوتا ہے۔ تو جب تک وہ 2 سال کی عمر کا ہوتا ہے تو تھوڑا بہت چلنا پھرنا، اپنے کام چھوٹے چھوٹے کرنا، وہ باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کی جو سیٹنگز ہے وہ چینج ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ماں اگلا بچہ افورڈ کر سکتی ہے، اس میں اتنی صلاحیت آ جاتی ہے کہ وہ اب جو اگلا بچہ ہے اس کو کیری کر سکے، اور پھر اس کو 1 سال کے بعد جنم دے سکے، اور پھر جب وہ جنم دے گی تو آٹومیٹکلی دونوں بچوں میں 3 سال کا وقفہ آ گیا۔ تو یہ تو ہماری شریعت کہہ رہی ہے، اور قبلہ بھی فرماتے ہیں کہ بچوں کو، ماؤں کو اتنی اولاد پیدا کر کے اپنی صحت کو خراب نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مناسب وقفہ رکھنا چاہیے، اور اپنے آپ کو بھی اپنے آپ کی بھی کیئر کرنی چاہیے، اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ماں ہوگی تو بچہ ہوگا، ماں نہیں ہوگی تو پھر بچہ کیا ہوگا، کس کے سہارے ہوگا۔ علی المولودی، اور مولود ہوتا ہے جس کا بچہ ہے، جس کا یعنی کہ باپ، بچے کا باپ کو مولود کہتے ہیں۔ لہو، اس کے ذمے ہے، رزق ہننا، اس کا کھانے کا انتظام، و کسوت ہننا، اور اس کے پہنانے کا انتظام یعنی کہ لباس کا انتظام، بالمعروف، اچھے طریقے سے۔ لا تکلف، نہیں تکلیف دی جاتی، نفس، کسی شخص کو، الا وسعہا، مگر اس کی وسعت کے مطابق، اس کی طاقت کے مطابق۔ اب یہاں پہ ایک اور مسئلہ بھی ہے، ہمارے معاشرے میں یہ چیز کم ہے، عرب معاشرے میں زیادہ تھی کہ ماں جو تھی وہ بچے کو دودھ نہیں پلاتی تھی، تو باپ دودھ پلانے والی کا ارینج کرتا تھا۔ جیسے آپ کو پتہ ہے سیدہ حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش فرمائی ہے، پہلے 2 سال انہوں نے ہی پالا ہے، تو اب شوہر کے ذمے ہیں کہ وہ دودھ پلانے والی کا ارینج کرے اور اس کو پیسے دینے کا بھی ارینج کرے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے جس کا بچہ ہے یعنی کہ مولود یعنی کہ باپ، اس کے ذمے ہے ماؤں کو کھانا کھلانا اور ان کے مناسب لباس کا، اگر گرمی ہے تو باریک کا، اور اگر سردی ہے تو موٹے لباس کا اس کا انتظام کرنا، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، باپ کی ذمہ داری ہے۔ لا تکلف، نہیں تکلیف دیا جاتا، نفس، کسی جان کو، الا وسعہا، مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ یہ بڑی خوبصورت آیت ہے، بہترین آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی برداشت سے بڑھ کر بوجھ نہیں لادتا، اتنا ہی ڈالتا ہے جتنا وہ اٹھا سکتا ہے، اور اگر وہ اٹھا نہیں نہ سکتا تو اللہ اس کی ہمت بڑھا دیتا ہے، اس کو اٹھانے قابل کر دیتا ہے۔ بہت سارے بوجھ آپ نے بھی، ہم نے بھی اپنی زندگیوں میں ایسے اٹھائے ہیں کہ اگر ہم سوچیں تو ہم ان کے اٹھانے کی صلاحیت نہیں رکھتے، ہم اٹھا نہیں پاتے، لیکن اللہ بندے کے دل میں اتنا زیادہ حوصلہ ڈال دیتا ہے کہ وہ اس بوجھ کو اٹھا سکتا ہے اور پھر اس بوجھ کے ساتھ جی بھی سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں کسی جان پر اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اس کو اذیت نہیں دیتا، بلکہ اتنا ہی دیتا ہوں جتنا وہ اٹھا سکے۔ لا تدار، نہ نقصان پہنچایا جائے، والداتم، والدہ کو، ماں کو، بولدیہا، اس کے بیٹے کے باعث۔ اب یہاں پہ آپ کو تھوڑی سی ٹینشن ہوگی، اور یہ آپ نے اٹینشن کے ساتھ پڑھنا ہے تو سمجھ آ جائے گی کہ والدہ، ولدیہا اور مولود کسے کہتے ہیں۔ والدہ جو ہے وہ ماں ہے، ولد جو ہے وہ بیٹا ہے، اور مولود جو ہے وہ باپ ہے۔ اس کو آپ نے سوچ سمجھ کے دیکھنا ہے، جہاں والدہ ہے وہ ماں ہے، جہاں ولد ہے وہ بیٹا ہے، جہاں مولود ہے وہ باپ ہے۔ والداتم، ماں کو، بولدیہا، اس کے لڑکے کے باعث، اس کے بیٹے کے باعث، ولا مولودم، اور نہ باپ کو، لہو، بولدیہ، اس کے بیٹے کے باعث۔ تکلیف پہنچانے سے مراد کیا ہے کہ ماں کو زبردستی نہ کہا جائے کہ جیسے مرضی تم ہی پلاؤ دودھ۔ دیکھیں ہمارا دین کتنا پیارا ہے، کتنا آسان ہے، اور اگر ہمارے سارے مرد سورہ نساء اور سورہ بقرہ ہی پڑھ لیں تو وہ عورتوں کو بہت زیادہ پریفرنس دینے شروع کر دیں، اور نہ باپ کو اس کے بیٹے کے باعث کہ اتنے پیسوں میں گزارا نہیں ہوتا، اتنے کر کے دو۔ تو ہماری جو شریعت ہے، جو ہمارا دین ہے، وہ ہمیں یہی کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس گرمی اور سردی کا مناسب لباس اور روز کا کھانا موجود ہونا چاہیے، اور گھر جہاں پہ وہ رہ رہا ہے، یہ شوہر کی ذمہ داری میں 3 چیزیں ہیں، یہ ضرورتیں ہیں،
اور جو آسائشیں ہیں وہ شوہر کی ذمہ داری نہیں. روٹی کپڑا مکان جو بے نظیر کا نعرہ ہے نا، وہی ہے. یہ شوہر کا حق ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے لیے یہ چیزیں پرووائڈ کرے. اور اگر وہ آسائشیں مانگتے ہیں تو یہ شوہر کی ذمہ داری نہیں ہے. اگر شوہر دیتا ہے تو یہ اس کا صدقہ ہے، اور بہترین صدقہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا ہے. اور اگر ہمارے ہاں زیادہ لڑائی جھگڑا اسی لیے ہوتا ہے نا میاں بیوی کے درمیان، کہ وہ آسائشیں پوری نہیں کرتا، وہ صرف ضروریات پوری کرتا ہے. تو بس یہی وجہ ہیں کہ خاندان جو ہیں وہ بس نہیں پا رہے، کہ ڈیمانڈ زیادہ ہو گئی ہیں اور جو رسد ہے وہ کم ہو گئی. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہ ماں کو نقصان پہنچایا جائے کہ تم نے ہی پلانا ہے، نہ باپ کو نقصان پہنچایا جائے کہ اس سے زیادہ لا کے دو، بلکہ جتنا شریعت نے مقرر کر رکھا ہے اتنا ہی. وَعَلَى الْوَارِثِ، اور وارث پر بھی مثل ذالک ایسی ہی ذمہ داری ہے. یعنی کہ باپ فوت ہو گیا ہے اور کسی کے ذمے ہے وہ بچہ اور وہ اس کا وارث ہے، تو وارث کے اوپر بھی وہی احکامات نافذ ہوں گے جو کہ باپ کے اوپر ہوتے ہیں. فَإِنْ أَرَادَا، پس اگر وہ ارادہ کریں، فِصَالًا دودھ چھڑانے کا، عَنْ تَرَادٍ باہمی رضامندی سے، مِنْہُمَا آپس میں، بِتَشَاوُرٍ یہ بھی کتنا قریب ہے مشورے سے، اور مشورے سے، فَلَا جُنَاحَ تو کوئی حرج نہیں، عَلَيْهِمَا ان دونوں پر. اگر وہ مشورہ کرتے ہیں آپس میں کہ اب بس 1 سال کا ہو گیا ہے ہم دودھ چھڑا دیں، یا 1.5 سال کا ہو گیا ہے، تو کوئی گناہ نہیں ہے، حرج نہیں ہے، لازمی نہیں ہے کہ آپ نے 2 ہی سال پورے پلانا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں بھی رعایت عطا فرما دی ہے کہ اگر میاں بیوی آپس میں مشورہ کر لیں، کوئی ضرورت پڑ جاتی ہے، کہیں آنا جانا پڑ جاتا ہے، یا اگلے بچے کی ضرورت ہو جاتی ہے، یا 100 طرح کے معاملات انسانی زندگی میں آ جاتے ہیں، تو اگر میاں بیوی آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ وہ 2 سال تک نہیں پلائیں گے، تو نہ پلانا گناہ نہیں ہے، یہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے. لیکن اگر پلاتے ہیں تو اس میں بھی عورت کا فائدہ ہے، اور اگر نہیں پلاتے ہیں تو اس میں بھی گناہ نہیں. وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم ارادہ کرو یا اگر تم چاہو، أَن تَسْتَرْضِعُوا کہ تم دودھ پلواؤ، أَوْلَادَكُمْ اپنی اولاد کو، فَلَا جُنَاحَ تو نہیں کوئی گناہ، عَلَيْكُمْ تم پر، إِذَا سَلَّمْتُمْ کہ تم ادا کرو، مَا آتَيْتُمْ جو تم نے دینا ٹھہرایا ہے، بالمعروف اچھے طریقے سے. وَاتَّقُوا اللَّهَ اور ڈرتے رہو اللہ سے، وَاعْلَمُوا اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ، بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اس کو دیکھنے والا ہے. اب آگے ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے اگر مشورہ کر لیا دودھ چھڑا کے کسی اور سے پلوانے کا، کسی اور دائیا سے پلوانے کا، تو ابھی کوئی گناہ نہیں. کتنا آسان ہے ہمارا دین، کتنا پیارا ہے. اور پھر اگر پہلے سے جو آپ نے دینا ہے نا اس دائیا کو، آپ نے پہلے سے طے کرنا ہے. یہ نہیں کہ تم دودھ پلاؤ بعد میں بتائیں گے کتنے پیسے دینے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے. بلکہ جو اس کے ساتھ دینا ٹھہرایا ہے وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر طے کر لیا جائے. اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اس کو دیکھ. والذین اور وہ لوگ یتوفون جو فوت ہو جائیں، منکم تم میں سے، ویذرون اور چھوڑ جائیں، ازواجن اپنی بیویاں، یتربصن تو وہ انتظار کریں، بانفسہن اپنے لیے، اربعۃ اشہر 4 مہینے، وعشرا اور 10 دن، فیضا اور پس جب بلغنا وہ پہنچ جائیں، اجلہن اپنی عدت کو، فلا جناح تو کوئی حرج نہیں، علیکم تم پر، فیما فعلنا جو وہ کریں، فی انفسہن اپنی ذات کے بارے میں، بالمعروف اچھے طریقے سے، کوئی اچھا فیصلہ. واللہ اور اللہ تعالیٰ، بما جو تعملون خبیر تم عمل کرتے ہو اس سے خبردار ہے. یہ 234 آیت نمبر ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیوہ عورتوں کی عدت کے بارے میں حکم جو ہے نافذ فرما رہے ہیں کہ جن کے خاوند فوت ہو جائیں تو وہ بیویاں انتظار کریں 4 ماہ 10 دن. آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ جب طلاق کی مدت عدت 3 ماہ ہے تو بیوہ کی 4 ماہ 10 دن کیوں ہیں؟ تو اس میں سائنسی نقطۂ نظر سے کہ جب عورت کو طلاق ہوتی ہے تو اس کے جو مینٹل اور اس کے فزیکل جو کیمیکلز ہوتے ہیں نا جو باڈی ریلیز کرتی ہے وہ جلدی ریکور ہو جاتے ہیں. 3 بار کے حیض سے ہی اس کے مرد کے جو پارٹیکلز اس کے جسم کے اندر ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں. لیکن جب وہ بیوہ ہوتی ہے تو وہ بہت غم میں ہوتی ہے، بہت شدت کی تکلیف میں ہوتی ہے، تو جو اس کے پارٹیکلز ہوتے ہیں مرد کے، اس کے جو مائنڈ کیمیکل خارج کرتا ہے وہ اس سے 3 ماہ کی مدت میں نہیں خارج ہو پاتے.
اس کے لیے اس کو 4 ماہ 10 دن لگ جاتے ہیں۔ تو جو اللہ پاک کی قانون کی تقسیم ہے وہ اتنی بہترین ہے کہ اگر اس عورت کی دوسرے خاوند کے ساتھ شادی کر دی جائے، چلو 3 ماہ کے اندر ہی شادی کر دی جائے، تو پچھلے مرد کے پارٹیکلز جو ہیں وہ اور اس کے پارٹیکلز مکس ہو سکتے ہیں اور اس بچے کا مستقبل خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے عورت اور کو طلاق اور بیوہ ہو جانے کے بعد اپنے آپ کو 3 ماہ اور 4 ماہ 10 دن روکنے کا حکم دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عدت کی مدت میں، چاہے وہ طلاق میں ہے یا بیوگی میں ہے، اللہ تعالیٰ کسی پر ایسا وقت نہ لائے تو اس کو ہر قسم کے بناؤ سنگار اور ہر قسم کی خوشبو، رنگین لباس، مہندی اور دوسری چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، یہاں تک کہ آنکھ کا سرما تک بھی منع ہے۔ اور جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو کوئی حرج نہیں کہ اگر وہ خاتون خود اپنے لیے کوئی فیصلہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے۔ اگر کوئی اسے شوہر پسند ہے یا وہ اپنے لیے کوئی بہتر مستقبل کو کر سکتی ہے اویل، تو وہ کرے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے اس کو دیکھنے والا۔ آیت نمبر 235، ولا جناح، اور کوئی حرج نہیں، علیکم تم پر، فیما اردتم، کہ اگر تم اشارے سے، ارد کا مطلب ہوتا ہے اشارہ کرنا، اشارے سے بھی انہیں من خطبۃ النساء، عورتوں کو نکاح کا پیغام پہنچا دو، او یا اکننتم، تم چھپائے ہوئے ہو، فی انفسکم، اپنے دلوں میں، علم اللہ، اللہ اسے جانتا ہے، انکم، کہ بے شک تم، ستذکرونہن، ضرور اس کا ذکر کرو گے، ولیکن، اور لیکن، لا تعیدوہن، ان سے وعدہ نہیں کرنا۔ یہ دیکھیں توعید کتنا قریب ہے وعدے کے، ہننا، ان سے، سرن، خفیہ طور پر، الا، مگر یہ کہ ان تقولوا، کہ تم کہو، قولا معروفا، شریعت کے مطابق بات یا کوئی اچھی بات، ولا تعزموا، اور نہ پختہ کرو، عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ پکی نہ کرو، حتیٰ، یہاں تک کہ یبلغ، پہنچ جائے، الکتاب، عدت، اجلہ، اپنی مدت کو، یعنی کہ اپنی انتہا کو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم، جانتا ہے، ما فی انفسکم، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، فاحذروہ، تو بس اس سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور حلیم، بخشنے والا، حلم والا ہے۔ اب عورت عدت میں ہے، اور ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ کسی پر ایسا وقت نہ لائے، کوئی جوان عورت بیوہ ہو جاتی ہے تو اس کے بہت سارے چاہنے والے ہوتے ہیں دنیا میں، تو وہ سارے ہی اپنے اپنے دل میں بات چھپائے ہوتے ہیں کہ اب یہ فری ہے تو ہم اس سے شادی کریں گے، یا کوئی طلاق میں ہے یا کوئی بیوگی میں، کسی کی بھی عدت میں ہے، تو وہ اپنے دل میں یہ بات چھپائے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم شادی کریں گے۔ تو وہ یہ نہیں ہے کہ وہ ان کے گھر میں صف ماتم بچھی ہے اور یہ مٹھائی کے ٹوکرے لے کے تو چلے جائیں کہ بھئی ہم رشتہ پکا کرنے آئے ہیں، بلکہ جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک عورت کے زیادہ چاہنے والے ہوں، یعنی کہ اس کو وہ عورت اتنی ہی اچھی ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایسی بیوی ملے، ایک سے زیادہ لوگ نکاح کا پیغام بھیجنا چاہتے ہیں، تو وہ اشارتاً بھیجیں۔ اشارتاً مراد کہ کسی بہن کے تھرو، کسی بھائی کے تھرو بھیجیں کہ پلیز آپ ابھی کہیں بھی شادی کرنے سے پہلے میری بات سن لیے گا، یعنی کہ پیغام بھیجے کہ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے آپ ضرور میری بات سنیے گا۔ اگر وہ اپنے دلوں میں چھپا رکھیں گے تو زیادہ بہتر ہے، ان کی عدت کی مدت پوری ہونے دی جائے، لیکن اگر وہ چھپا نہیں پا رہے تو وہ اس انداز سے اشارے کے ساتھ نکاح کا پیغام بھیج سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم ذکر ضرور کرو گے لیکن ان سے وعدہ نہیں کرنا، بس شریعت کے مطابق جو اچھی بات ہے وہ کہی جائے، یعنی کہ یہاں پہ بھی اللہ پاک نے ہمیں باندھ دیا ہے کہ رومانٹک گفتگو نہیں جائز، بلکہ جو بھی بات کہنی ہے شریعت کے دائرے کے اندر رہ کے کرنی، اور نکاح کی گرہ اس وقت تک نہیں باندھنی، یعنی کہ نکاح اس وقت تک نہیں کرنا جب تک کہ 4 ماہ 10 دن کی مقرر مدت جو ہے وہ پوری نہ ہو جائے، اور جان لو کہ جو کچھ تمہارے نفسوں میں ہے وہ اللہ اس کو جانتا ہے، اور اس سے ڈرتے رہو۔ اللہ تو ہمارے دلوں کی ہر حرکت کو جانتا ہے، ہمیں اس سے ہر حال میں ڈرنا ہے، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی کہ ہمارے اسلام نے عورت کو یہ عزت دی ہے کہ وہ ایک ہی شوہر کے اوپر اس کی زندگی ختم نہیں ہو جاتی بلکہ چل سکتی ہے آگے، اور اسی طرح مرد کے لیے بھی حکم ہے وہ بھی، اور عورت کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ بھی، اور مرد ایک ایک کر کے 8 عورتوں کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، ایک وقت میں 4 رکھ سکتا ہے، اور ایک ایک کر کے 8 عورتوں کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، اور جو عورت ہے وہ بھی
جتنی بار بھی اللہ نہ کرے اگر اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہو تو وہ اپنی شادی شدہ زندگی بچانے کے لیے دوبارہ سے کئی بار بھی شادی کر سکتی، اتنی ہی بار جتنی بار اس کا من، اس کی طبیعت اجازت دیتی ہے وہ شادی کر سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کے صحیح فہم عطا فرمائے اور ہمارے لیے زندگی آسان فرمائے، آمین وما علینا الا البلاغ۔